میں سب سے پہلے سر اس وقت جو بات کر رہا ہوں خاص طور پر مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ جو بیانیاں دیتے ہیں، میں چونکہ مہنگائی عوامی مسئلہ ہے، میں چاہ رہا ہوں شروع ہی ہم آغاز ہی اس سے کرتے ہیں بات چیت کا، پھر بہت ساری اور چیزیں جو یقیناً زیر بحث آئیں گی، وہ مجھے یہ کہتے ہوئے سب سنائی دیے کہ یہ آپ لوگ منتخب نہیں ہیں، آپ سخت فیصلے لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ بازار جلدی بند کرانے کا فیصلہ لے سکتے ہیں، ہم کراتے ہیں، ہمیں تاجر برادری کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، آپ کو نہیں ہونا، تو یہ سخت فیصلے آپ لیں، چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ دیکھیں یہ ایک حد تک درست بات ہے کہ ہمیں فیصلہ کرتے ہوئے پیچھے نہیں دیکھنا کہ جی ہمارے اس فیصلے سے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے اور شاید ہمیں ووٹ نہیں دیں گے، ہم نے تو الیکشن لڑنا نہیں ہے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ ہم کوئی ایسی غلطی نہ کریں، ایسی کوئی حماقت نہ کریں جس کے نتیجے میں ملک جس طرح سے ہمیں ملا ہے اس میں کوئی خرابی پیدا ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک جس حالت میں اس حکومت نے لیا ہے اس سے بہتر حالت میں اگلی جو منتخب حکومت ہے اس کے حوالے کر کے جائے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی پارلیمان ہے وہ الیکشن ایکٹ میں کچھ ترمیم کر کے اس نگران حکومت کو کچھ زیادہ بااختیار کر گئی ہے، خاص طور پر معاشی معاملات میں۔ جی، یہاں تک کہ جو بین الاقوامی معاہدے جو کیے ہوئے ہیں ان کو قائم رکھنا، ان کو آگے چلانا، یہاں تک کہ کافی معاشی فیصلے جن میں نجکاری کا فیصلہ بھی شامل تھا، جس پر وہ فیصلے کر چکے ہیں، کوئی لسٹ بنی ہوئی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہمارے لیے اب ممکن ہے کیونکہ قانونی طور پر ہمیں اجازت ہے۔ تو جو پچھلی جو نگران حکومتیں رہی ہیں 2 مہینے کی اور 3 مہینے کی، وہ ان کے پاس شاید اتنا اختیار بھی نہیں تھا جی، اور شاید اتنا وقت بھی نہیں تھا جتنا ہمیں ملا ہے، تو ہماری ذمہ داری اس وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سولنگی صاحب اب تک وہ ذمہ داری آپ کی کابینہ حکومت بہتر طریقے سے نبھا رہی ہے، یا کچھ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں، سخت فیصلے ہیں جو یہ حکومت لے سکتی ہے اور چیزیں قابو میں لا سکتی ہے، ان میں ابھی بھی کچھ تاخیر ہے؟ دیکھیں ابھی تک ہماری وفاقی کابینہ کو 1 مہینہ نہیں ہوا، ہم نے پچھلے مہینے کی 17 تاریخ کو حلف لیا تھا، جی، تو 17 تاریخ یا 16 تاریخ کل سمجھ لیں کہ 1 مہینہ ہوگا۔ ہم نے ایک تو معاشی حوالے سے جو ایک بڑا فیصلہ پچھلی حکومت کر گئی تھی SIFC کا، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا، اس پر ہمارے مسلسل اجلاس ہوئے ہیں اور ہم نے کچھ فیصلے بھی کیے ہیں، لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے، تو پچھلے دنوں کافی مسائل بھی رہے ہیں، جو بین الاقوامی تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہمیں اضافہ کرنا پڑا، اور اسی طرح سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جولائی کے مہینے میں زیادہ بجلی خرچ ہوتی ہے، تو جو اگست کے میں جو بل آئے وہ خاصے زیادہ تھے، لوگوں کی پہنچ سے باہر تھے، تو لوگوں میں کافی غصہ اور احتجاج بھی ہوا، جو ان کا حق ہے، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تو لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن ہم نے جو صورتحال ہے اسی طرح سے بیان کی۔ میرے خیال میں آپ نے یہ دیکھا کہ صرف پچھلے 8-10 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ اچانک جو آسمان کی طرف جا رہا تھا، صرف انتظامی اقدامات کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 30-35 روپے ڈالر جو ہے وہ سستا ہوا ہے، آج 300 سے نیچے تھا جی بالکل، اوپن اور انٹر بینک میں۔ جی، اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو بجلی کی چوری ہے اس کے خلاف پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو سٹے بازی ہے، جو چینی کی جو چوری اور ذخیرہ اندوزی، پٹرول کی سمگلنگ جو ہو رہی ہے بین الصوبائی، تو بہت سارے جو انتظامی اقدامات ہم نے کیے ہیں اور مزید اقدامات ہم کریں گے۔